السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہیئر از اسامہ طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن انگلش ود اسامہ طاہر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پیراڈائز لاسٹ کو ایکسپلین کریں اور انشاءاللہ بہت جلد ہم بک 1 کو کمپلیٹ کر پائیں گے۔ میں تھوڑا سا بزی تھا تو 2-3 دن لیکچر اپلوڈ نہیں کر سکا، میری نانی اماں کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو آپ سب سے دعاؤں کی اپیل ہے، دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ Pray for her so she can rest in peace۔ تو ہم آج لائنز کو ایکسپلین کریں گے 5:15 سے 5:30 تک، ٹھیک ہے۔ کانٹیکسٹ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہی چل رہا ہے کہ ڈفرینٹ گاڈس کی بات ہو رہی ہے اور انہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یونانی جو خدا ہیں ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ وہ کتنے زیادہ نمبر لیس، لا تعداد ان کی تھی، لامحدود ان کی تعداد تھی، اور ان کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے۔ تو تھوڑا سا اسے ایکسپلین کرتے جاتے ہیں۔ آف کولڈ اولمپس رول دا مڈل ایئر، اور اب یہ ایک خاص جگہ کی اسٹوڈنٹس بات کی جا رہی ہے، اولمپس، جسے کہ ہم اب اپنی گلوسری میں دیکھیں گے۔ اولمپس ہل ان دی تھیسیلی کنسیڈرڈ ٹو بی دی ہاؤس آف گاڈ، یہ ایک تھیسیلی کی جگہ ہے، وہاں پر پہاڑ ہے جو کہ خداؤں کا گھر سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آف کولڈ اولمپس، اب آبویسلی وہاں پہ ٹھنڈ ہوگی تو اسے کولڈ اولمپس، اور یہ گریک میتھولوجی، یونانی جو ہے روایت، ان کے مطابق سمجھا جاتا ہے کہ یہ خداؤں کا گھر ہے۔ رول دا مڈل ایئر، اب اس سے مراد ہے رول دا مڈل ایئر، یعنی کہ یہ بالکل آسمانوں پر موجود نہیں ہے، ہیون پہ موجود نہیں ہے، بلکہ یہ نہ تو زمین پر ہے اور نہ ہی آسمان میں ہے۔ مڈل ایئر ہوا کے درمیان میں ہے، آسمان کے درمیان میں ہے۔ دیئر ہائیسٹ ہیون، جسے وہ خود تو اونچا ترین جو ہے، اونچی ترین جنت مانتے ہیں، یعنی کہ جو ایکچوئل ہیون ہے، اصل ہیون ہے، وہ ان کے دماغ میں نہیں ہے اور وہ اس کو ہائیسٹ ہیون سمجھتے ہیں۔ اور آن دی ڈیلفین کلف، یا پھر ڈیلفین کلف پر، اور ان ڈوڈونا اینڈ تھرو آل دی باؤنڈز آف ڈورک لینڈ، اور who with such an old fled over Adriana to the Hesperian fields۔ اب یہ ان کے خداؤں کی بات ہی ہو رہی ہے کہ یہاں پر جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا موجود ہیں، جن کی پیچھے خداؤں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بہت زیادہ خدا ہیں اسٹوڈنٹس، مجھے بھی نام یاد نہیں رہتے، تو میری پچھلی ویڈیو کو اگر آپ دیکھ کے یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں پہلے ہی کارڈ میں یہ پچھلی ویڈیو کا لنک بھی ڈال دوں گا اور ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا، تو پہلے وہ دیکھیں، کیونکہ مڈل آف دی سینٹنسز آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ یہ پیچھے خدا کی بات ہو رہی تھی، انہی کی، یونانی خدا کی، تو اس سے اب آگے بات نکلی ہے کہ وہ کہاں کہاں موجود ہے اور باقی ان کے خداؤں کے گھر کہاں کہاں ہیں۔ اب یہ کہتا ہے دیر ہائیسٹ ہیون اور آن دی ڈیلفین کلف۔ ڈیلفین جو ہے نا، بیسکلی اب ہم گلوسری کی طرف جاتے ہیں، ویسے بھی میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گا۔ ڈیلفی پلیس آف اوریکل آف اپولو، ان کا اپولو جو خدا تھا نا، بیسکلی اب کانسیپٹ سمجھ لیں کہ ان کے خدا ڈائریکٹ بات نہیں کرتے تھے، بلکہ کسی ایک نیک انسان کو، جسے ہم پیغمبر کہہ سکتے ہیں، اس کو وحی آتی تھی اور وہ پیغام آگے پھر دیتا تھا، وہ بیچ میں ایک ایجنٹ کا رول پلے کرتا تھا۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ خدا وہاں پر موجود ہیں، یا پھر ڈیلفین کلف میں، اس پہاڑی پر موجود ہیں جہاں پر یہ اوریکل آف گاڈ، اپولو کا اوریکل آف گاڈ رہتا ہے، یعنی پیغمبر رہتا ہے، اور ان ڈوڈونا اینڈ تھرو آل دی باؤنڈز آف ڈورک لینڈ، یا پھر پورے گریک، ڈورک لینڈ کہتے ہیں گریک کو، گریس کو، یونان کو، یا پھر پورے یونان میں پھیلا ہوا ہے۔ اور who with Saturn old fled over Adriana to the Hesperian fields، یا پھر جو اڑتا اڑاتا جو ہے ایڈریا کے سمندر سے ہیسپیرین فیلڈز، اٹلی تک جا چکا ہے، یعنی کہ یہ اس کی باؤنڈریز، اس کے حدود بتا رہے ہیں کہ یہ خدا کہاں کہاں پوجا جاتا ہے اور کہاں کہاں مانا جاتا ہے۔ یہ تو اسٹوڈنٹس 520 لائنز تک ہو گئی بات ختم۔ اب جو نیکسٹ لائنز ہیں، ہاں جی، اب جو نیکسٹ لائنز ہیں نا، وہ بیسکلی سیٹن اب ایک سپیچ دے رہا ہے اپنے فالن اینجلز کو، اپنے گرے ہوئے فرشتوں کو، اور ان کو وہ کس طرح سے چارج کرتا ہے، اور وہ کس طرح سے ریٹورکس، یعنی کہ زبان دانی کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی زبان کے دھوکوں میں لاتے ہوئے کس طرح سے ان کو حوصلہ افزائی دیتا ہے، اگرچہ وہ خود بھی ہارا ہوا ہے، لیکن کس انداز سے وہ بات کرتا ہے، کس طرح سے وہ ان کی ہمت بندھاتا ہے، اور جس طرح سے وہ بات کرتا ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ۔ آئیے میں آپ کو اس کی طرف لے کے چلتا ہوں۔
اینڈ اور دی سیلٹک روم دی اٹموسٹ آئلز. یہ وہ پچھلی لائنس کا ہی خلاصہ ہے کہ یہاں یہ پھیلے ہوئے ہیں سیلٹک روم دی اٹموسٹ آئلز اور برٹش جزیروں تک یہ پھیلے ہوئے ہیں. All these and more came flocking but with looks. اب آگے کانٹیکسٹ ٹوٹلی چینج ہو گیا. جو میں نے آپ کو کانٹیکسٹ بتایا اب اس میں رہیے گا اور اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. all these سے مراد اب ان فالن اینجلس کی ہے, ان باغی فرشتوں کی ہے, and more اور بہت سے اور. flocking بڑھتے ہیں but with looks, یعنی کہ وہ اب سیٹن کی بات سننے کے لیے آگے تو بڑھ رہے ہیں but with looks downcast, لیکن ان کی جو چہرے ہیں وہ مرجائے ہوئے ہیں, and damp اور ڈم ہیں, بجھے ہوئے ہیں. یٹ کا ورڈ جو ہے یہ یوز ہوتا ہے جب آگے آپ نے کوئی کانٹرڈکٹری کو خلاف اگینسٹ بات کرنی ہے. پہلی بات کو اب دوہرا کر کے نیکسٹ آپ کو ان ایکسپیکٹڈ بات کرنے جاتے ہیں تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اب یہ لائن, کیونکہ ہم ایک اولڈ انگلش کے ورڈ کو نہیں سمجھ سکتے لیکن ہم اس کی سینس تک پہنچ سکتے ہیں, ایکسپلین کر سکتے ہیں. بٹ ود لکس ڈاؤن کاسٹ اینڈ ڈیمپ, لیکن ان کے چہرے تو مرجائے ہوئے ہیں, ان کے چہروں پر تو بڑی مایوسی ہے. Yet such wherein appeared obscure some glimpse of joy, لیکن پھر بھی اندر نہ کچھ appeared ایسا محسوس ہوتا ہے, دکھائی دیتا ہے, obscure some glimpse of joy کہ کچھ جھلک جو ہے نا joy کی, سکون کی, راحت کی نظر آتی ہے. یعنی کہ mixed, they are mixed with joy and despair, مایوسی اور امید کا ملا جلا ایک ایموشن ان کے چہروں سے, ان کے تاثرات سے محسوس ہوتا ہے. To have found their chief, کس وجہ سے یہ ان کے چہرے پر تھوڑا جوائے آیا ہے, تھوڑا سکون آیا ہے, امید بدی ہے. ٹو ہیو فاؤنڈ دیئر چیف, کہ انہیں اپنا چیف یعنی سیٹن, ان کو اپنا لیڈر دکھائی دیا ہے, وہ مل گیا ہے. ناٹ ان ڈسپیئر, کیونکہ ان کو اپنا چیف, اپنا لیڈر مل گیا ہے اور وہ ان کا لیڈر مایوسی میں نہیں ہے. اب یہاں پہ تھوڑا سا کانٹروڈکٹری آئیڈیا ہے. کانٹراڈکٹری آپ سمجھتے ہیں نا کہ متنازع, ڈفرنٹ, یعنی کہ سمجھ میں نہیں آتا. To have found their chief not in despair, اور انہیں یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ان کا جو لیڈر ہے نا وہ مایوس نہیں ہے. اب یہاں پہ دو باتیں ہیں, یا تو ان کا سیٹن جو لیڈر ہے واقعی میں ڈسپیئر نہیں ہے, یا وہ ڈسپیئر ہے لیکن وہ پریٹینڈ, وہ یہ ناٹک, وہ یہ ڈرامہ رچا رہا ہے, یہ شو کروا رہا ہے کہ وہ مایوس نہیں ہے. جان ملٹن تو پہلی لائن سے ہی کہتا جا رہا ہے کہ اندر سے تو وہ مایوس ہے, وہ ہارا ہوا ہے, لیکن اس کا لینگویج یوز, اس کے الفاظ کا چناؤ, اس کی بات کرنے کا انداز, اس کی ریٹورکس, آپ گوگل پہ جائیے گا, ریٹورکس لکھیے گا اور دیکھیے گا کہ اس کا کیا میننگ ہے. زبان دانی کا وہ علم جانتا ہے, وہ ایک بہت بڑا لنگوسٹ ہے. سیٹن زبان کو وہ سمجھتا ہے کہ کیسے اس نے لیڈرشپ کرنی ہے, اگرچہ کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے بیک اینڈ پہ, بیک اپ پہ کچھ نہیں ہے, وہ ہار چکا ہے, لیکن اپنی زبان پہ وہ چلتا جا رہا ہے. یہ بہت انٹرسٹنگ بات یہاں بتائیے. ٹو ہیو فاؤنڈ دیئر چیف, انہیں نا اپنا لیڈر, اپنا رہنما دیکھ کے اور اسے یہ دیکھ کے کہ وہ مایوسی میں نہیں ہے, انہیں بھی بڑی راحت ملی ہے. ٹو ہیو فاؤنڈ دیم سیلوز ناٹ لاسٹ. اب دوسری ریزن کی طرف چلتے ہیں. دوسری ریزن یہ ہے کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پوری طرح ہارے نہیں ہیں, یعنی وہ خود بھی ہمت کا جو ہے مظاہرہ کر رہے ہیں. صرف لیڈر کی بات کر دینے سے is not enough. They are also themselves are full of courage and full of bravery. So they are just like Saturn. سوری میں ذرا انگلش کی طرف چلے گیا, پھر واپس اردو کی طرف یہ آتا ہوں کہ وہ خود بھی اس قدر بہادر ثابت ہوئے ہیں کہ وہ ہار نہیں مان رہے, خود کو پوری طرح سے ہارا ہوا تسلیم ہی نہیں کر رہے. in loss itself, اس سے مراد ہوتی ہے یہ جو پوری فریز ہے themselves not lost in lost itself, وہ ہارے ہوئے ہونے کے باوجود ہار نہیں مان رہے. which on his countenance cast like doubtful hue, اور اب ان کے mixed emotions ہیں. doubtful hue یعنی کہ ملے جلے emotions ہیں, کچھ مایوسی کے اور کچھ خوشی کے, ٹھیک ہے, وہ اس کا مظاہرہ کریں. but he is wanted pride, wanted کو آپ کہہ سکتے ہیں habitual, یعنی کہ وہ اپنی ایک جو پرائڈ شو کرنے کا عادی ہے. کون عادی ہے؟ obviously Saturn. اسی پرائڈ کی وجہ سے وہ جنت سے نکالا گیا ہے, تو وہی تو اس کا ٹریگر پوائنٹ ہے جس سے وہ دوسروں کو بھی ٹریگر کرتا ہے اور خود بھی ٹریگر ہوتا ہے, یعنی کہ خود بھی وہ ایک ہیجان کی کیفیت میں جاتا ہے. But he has wanted pride soon recollecting with high words that bore semblance of worth not substance. یہ تمام لائنز میں بیوٹیفل لائن ہے. He is saying کہ وہ But he is wanted pride, اب وہ اس کی اپنے غرور کا سہارا لیتے ہوئے سون بہت جلد اکٹھا کر لیتا ہے with high words, وہ اپنے پرائڈ کو اکٹھا کرتا ہے اپنے اونچے الفاظ سے that bore semblance of worth, جن سے بہت زیادہ ورتھ جو ہے نا
وہ ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ قابل قدر ہے, ناٹ سبسٹینس, لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے, دکھنے میں ایسا محسوس ضرور ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا برتن اندر سے خالی ہے, تو آپ یہ اردو کی مثال یہاں پہ فٹ کر سکتے ہیں کہ برتن اندر سے تو خالی ہے لیکن دعوے بہت بلند و بانگ کیے جا رہے ہیں. جینٹلی ریز دیئر فینٹنگ کریج, اور اس کے یہ عمل سے یعنی پرائڈ کرنے سے اور یہ بڑے اونچے اونچے الفاظ استعمال کرنے سے, لینگویج کی سلیکشن کی وجہ سے, جینٹلی ریز دیئر فینٹنگ کریج, اور ان کی ڈوبتی ہوئی جو حوصلہ ہے نا اس کو بلند کر دیتا ہے. کن کا؟ باغی فرشتوں کا. اینڈ ڈسپیل دیئر فیئرز, اور اسی وجہ سے ان کا جو ڈر ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو یہ آج کی لائنز تھیں. آئی ہوپ آپ کو پسند آئیں, اور میں تو اپنی 100% دینے کی کوشش کر رہا ہوں. تو آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی کوشچن ہو, کوئی بھی آبجیکشن ہو, آپ مجھ سے ضرور کیا کیجئے کمنٹ میں, اور چینل کو سبسکرائب کرنا, ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا تو بالکل مت بھولیے گا. تھینک یو, اللہ حافظ.